مقاصد السالکین میں ہے کہ ایک روز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد کے لیے ایک سفر پر روانہ ہوئی۔ صحابہ کرام بھی ساتھ تھے۔ تو ایک جگہ پہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استراحت کے لیے ٹھہرے۔ تو سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے کھانا طلب فرمایا۔ تو صحابہ کرام نے جاؤ کی روٹی پیش کی تو حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سالن بھی چاہیے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سالن نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے دیکھا کہ ایک شہد کی مکھی زوردار آواز کے ساتھ بن بنا رہی ہے۔ تو سرکار کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکھی اتنی زوردار کیوں بن بنا رہی ہے؟ تو سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ یہ شہد کی مکھی یہ عرض کر رہی ہے کہ آپ کے صحابہ کے پاس سالن نہیں ہے، قریبی پہاڑوں میں ہم نے شہد کا چھتا بنایا ہوا ہے، اور اپنے صحابہ کرام کو فرمائیے کہ ہمارے ساتھ آئیں اور وہاں سے شہد لے کر آئیں، میں آپ کی خدمت میں وہ لا نہیں سکتی۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اس شہد کی مکھی کے پیچھے پیچھے چلے اور پہاڑ میں پہنچے اور وہاں سے صاف اور عمدہ شہد لے کر ایک پیالہ میں واپس تشریف لائے۔ سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ شہد اپنے صحابہ کرام میں تقسیم فرمایا۔ تو سب نے کھانا تناول فرمایا، لیکن صحابہ کرام کیا دیکھتے ہیں کہ وہ شہد کی مکھی بار بار پھر زوردار آواز سے بن بنا رہی ہے۔ پھر سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکھی تو پھر بن بنا رہی ہے، اب کیا وجہ ہے؟ تو حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مکھی مجھ سے عرض و معروض کر رہی ہے، یہ عرض یہ کر رہی ہے، میں نے اس سے پوچھا کہ اے مکھی یہ تمہاری خوراک کیا ہے جنگل میں؟ تو مکھی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہم جنگل کے کڑوے اور پھیکے پھل اور پتوں کا رس چوستی ہیں، یہی ہماری خوراک ہے۔ تو حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ میٹھا شہد کیسے بن جاتا ہے؟ تو مکھی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری خوراک یہی پھیکے نمکین اور کڑوے پھل اور پتے اور پھول چوستی ہیں، لیکن جب جب ہم یہ چوستی ہیں ساتھ ساتھ آپ کی ذات اقدس پہ درود و سلام پڑھتی ہیں تو سارا شہد میٹھا ہو جاتا ہے۔ گرامی قدر ہمیں بھی چاہیے ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم کر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھیں۔ اس کی برکت یہ ہوگی کہ ہمارے دلوں میں جو بھی کڑواہٹ ہے اور جو ہمارے دلوں میں آپس میں لڑائی جھگڑے ہیں وہ ختم ہو جائیں، ہمارے دلوں میں بھی مٹھاس پیدا ہو اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں محبت پیدا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔